اور راہ نجات میں آج ہمارا موضوع ہے اور وہ بہت اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی ریلیجس سائڈ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. کیونکہ ہم تو سو کر گزار دیتے ہیں, ہم تیار ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آ کے بس سو جاتے ہیں, بس دن ضائع کر دیا آپ نے. لیکن جو اس کا ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے. علامہ صاحب کو زحمت دیتے ہیں سب سے پہلے. قبلہ فرمائیے گا کہ عید منانے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان تو ہم نے گزار لیا عبادات میں, لیکن پھر عید کس طرح سے منانی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. دیکھیے عید کیسے گزارنی چاہیے اس سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا عید کیا ہے, عید کسے کہتے ہیں, تو خود معلوم ہو جائے گا گزارنی کیسے چاہیے. بہت اچھی بات. اور بہت آسان ہے کہ پرٹیکولر آپ اعمال بتا دیجئے یہ کر لیں عید ہو گئی, ضروری نہیں. پہلے اگر آپ جب تک آپ کے ذہنوں میں مفہوم اور تصور عید واضح نہیں ہوگا تب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ عید گزارے کیسے. دیکھیں لفظ عید ایک عربی زبان کا لفظ ہے, مادہ اس کا عین واو دال, اور پلٹنے کے معنی میں. اچھا. اور راغب اصفہانی نے یہاں پہ لکھا کہ عید کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا, یعنی کسی بھی چیز کا منصرف ہو جانے کے بعد واپس لوٹ کر آنا, اسے عید کہیں گے آپ, اسے پلٹنا کہیں گے. اور اسی سے لفظ معاد بھی ہے. معاد کہتے ہیں قیامت کو. تو مخلوقات کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں واپس لوٹنا, اسے معاد کہا گیا. تو اب ضروری ہے کہ عید میں اور معاد میں کوئی نہ کوئی ربط ہو. تو یہ لوٹنے کا معنی ایک کامن معنی ہے, جو پلٹنے کا معنی یہ کامن ہے معاد کے درمیان اور عید کے درمیان. یہ تو پہلا اسٹیپ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے بازگشت, پلٹنا. اب اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کا صرف لفظی ترجمہ کریں گے تو پلٹنے کے معنی میں وہ تو ہر سال میں کوئی نہ کوئی وقت پلٹ کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لحظات پلٹ کے آ رہے ہیں, یہ وقت پلٹ کے آ رہا ہے, یہ دن پلٹ کے آ رہا ہے, یہ رات پلٹ کے آ رہا ہے. نہیں, عید کے دن وہ معنی, وہ مفاہیم پلٹ کے آ رہے ہیں, وہ اساس پلٹ کے آ رہی ہے جسے پروردگار عالم نے آپ کے لیے فرحت و سرور کا باعث بنایا. ٹھیک ہے. سال بھر یعنی ماہ رمضان کے بعد روزے گزر جانے کے بعد جو فرحت و سرور ہر سال پلٹ کر آتا ہے, جس روز اسے عید کا دن کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اب فرحت و سرور اور اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا وقت لوں میں اس حوالے سے. دیکھیے یہ جو خوشی کا تصور ہے نا, یہ بہت ایک مختلف تصور ہے. خوشی ہوتی ہے, دل آپ کا خوش ہوا, محظوظ ہوا, آپ نے اس کو خوشی کا نام دیا. لیکن اس کے دواعی مختلف ہیں. یہ خوشی کیوں ہو رہی ہے, کس سبب سے ہو رہی ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا. کیونکہ پروردگار عالم نے خوش ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. ایک خوش ہونے والوں کی مذمت کی ہے, ایک گروہ کی مذمت کی ہے, اور ایک گروہ کی تائید کی ہے. تو جس گروہ کی مذمت کی ہے تو خوشی کے اوپر مذمت نہیں کی, وہ جس بات پہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ مذمت کی جا رہی ہے. اسی لحاظ سے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں, جن کی مدح آئی ہے قرآن میں, مدحت بیان ہوئی ہے, تو ان لوگوں کی بھی خوشی کے اوپر مدحت بیان نہیں ہوئی. وہ وجہ, وہ سبب جس کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے مدحت بیان ہو رہی ہے, مدح بیان ہو رہی ہے. جب یہ تمہید آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گئی تو اب کیوں خوش ہوا جائے. دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے, دو چیزیں. قبلہ نے بھی, مفتی صاحب نے بھی, اور ہم نے بھی. تشنگی رہ جائے گی, وہ ذرا واضح کر دیں گے مجھے کہ وہ ان کو کیوں, کس وجہ سے وہ خوش تھے کہ جس پہ ان کو کہا گیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کا فضل آتا ہے. ٹھیک ہے. جن پر اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے لیے مصیبت پیدا کر کے, احکامات الہی سے روگردانی کر کے, دنیاوی خواہشات, دنیاوی لذات میں ڈوب کر جو خوش ہوتے ہیں, ان کی مذمت بیان ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں خوشی اور سرور محسوس کر رہے ہیں کہ جب وہ اوامر الہی اور سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے اس سلسلے کو اگر بڑھایا جائے تو فرحت اور سرور دونوں چیزوں پہ ہو سکتا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جب شریعت مقدسہ نے, اسلام نے اس کو عید کا دن قرار دیا, یعنی فرحت و سرور کا دن قرار دیا, تو کس بات پہ. دیکھیں دو باتیں تو بڑی اہم ہے نا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے, اور اسی سے میرا اگلا مقدمہ واضح ہو جائے گا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ وہ ذمہ داری, وہ جو پروردگار عالم نے ہم پر رکھی تھی, ہم نے خوش اسلوبی سے اسے انجام دے دیا اور ہم کامیاب ہو گئے. تو ہم اپنی ذمہ داری سے جب بری ہو گئے تو ایک وہ جو سکون آتا ہے آپ کو, آپ کے ذمے کوئی کام ہو, آپ کو کے ذمے کسی کا حق ہو, جب آپ وہ حق ادا کر دیں گے تو ایک تو آپ کو خوشی اور سرور اس میں محسوس ہوگا. دوسرا خوشی کیوں محسوس ہوگی, وہ انعام, وہ اکرام. جیسے بچے ہوتے ہیں, امتحان, ایک تو میں آسان سی مثال دوں, والدین وعدہ کر لیں کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں
یہ تحفہ ملے گا. تو بچے کو دو خوشی ہوتی ہے, ایک تو امتحان میں کامیاب ہو جانے کی خوشی کہ میں نے الحمدللہ خوش اسلوبی سے اپنی محنت کے ساتھ پرچہ مکمل کیا, ٹھیک ہے, چیٹنگ نہیں کی ہے, اور یقین رکھیے گا خوشی اسی پہ محسوس ہوتی ہے. دوسری خوشی محسوس ہو سکتی ہے ہر حال میں, لیکن یہ جو پہلی خوشی ہے نا کہ میں نے جو امتحان میں کامیابی حاصل کی, یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. دوسری خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے اس کو؟ تحفہ ملنے کی, تحفہ ملنے کی. اب روایت کا جملہ سنیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہم تک روایت آئی کہ 2 راتیں کہ اگر کسی نے ان کا احیا کیا, جاگ کر عبادت میں بسر کی, تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے, قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. کون سی 2 راتیں؟ ایک شب نیمہ شعبان اور شب عید الفطر. اچھا 2 راتیں ہمارے ہاں بالاسف یہ رات خریداری میں گزار دی جاتی ہے. آپ منع نہیں ہے خریداری کو, آپ پہلے سے پلاننگ کر سکتے ہیں, آپ ماہ رمضان سے پہلے, ماہ رمضان کے حتیٰ کے دوران بھی. یہ رات کیا ہے؟ اس رات کو سمجھیے کہ یہ رات کیا ہے. عید آنے سے پہلے یہ جو عید کی رات ہے نا, اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کی بہت اہمیت ہے, جسے چاند رات کہا جاتا ہے. یہ ان 4 راتوں میں بھی شامل ہے. اچھا, جو بڑی راتیں ہیں جن میں عید الاضحیٰ کی رات, عید الفطر کی رات, نیمہ شعبان کی رات, شب قدر کی رات. اس کے بعد بلکہ امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ رات پوری شب داری میں بسر کرتے تھے, حتیٰ کہ مسجد میں بیتوتا کرتے تھے, یعنی مسجد میں رکتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے, یہ رات چاند رات کی رات شب قدر سے کم نہیں ہے. امام زین العابدین کا وتیرہ تھا. اور کیوں؟ اب آپ اس کے اوپر توجہ کریے گا, میں دوسری روایت سے استدلال کرتا ہوں کیوں یہ رات اتنی بڑی رات کیوں کہ اس رات کے بارے میں ملتا ہے احیا کرو, شب داری کرو, جاگ کے نمازیں پڑھو اور اذکار کرو, تلاوت کرو. اور کیوں؟ اب معلوم ہوگا اس روایت سے, اس رات کو منح جوائز کہا جاتا ہے, یعنی تحفہ ملنے والی رات. تحفہ ملنے والی رات. اس رات میں پروردگار عالم آپ پر تحفوں کی بارش کرتا ہے. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس نے روزے رکھے اور جس کے روزے قبول ہوئے, جس کی عبادات قبول ہوئی, پروردگار عالم اس رات میں اسے بلا حساب بے تحاشا اپنے تحفے پہنچاتا ہے. تو یہ رات خدا سے تحفے ملنے والی رات ہے. اب میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ, آپ امتحان ہوا اسکول میں, اناؤنس ہو گیا, امتحان ہوئے, رزلٹ بھی آ گیا, پھر ایک دن معین ہوتا ہے کہ صاحب اس دن جو جن بچوں نے پوزیشن لی ہوتی ہے انہیں انعام ملنا ہے. آپ یہ بتائیے اگر کوئی پوزیشن والا اس رات حاضر نہ ہو, اس دن میں حاضر نہ ہو, اس تقریب میں حاضر نہ ہو, تو کیا وہ تحفہ اسے اس وقت مل جائے گا یا وہ سلسلہ ہے؟ تو آسان سی, یہ میں تقریب ذہنی کے لیے, ورنہ مثال کے بارے میں یہ ہے کہ المثال یقربک من جہت و یبعدک من جہات. مثال ایک جہت سے قریب کرتی ہے اور ہزاروں جہات سے آپ کو دور کر دیتی ہے, لیکن سمجھانے کے لحاظ سے کہ اگر آپ کی پریزنس نہیں ہوگی اس رات میں جب آپ کو تحفے اور عطایا مل رہے ہوں گے, تو آپ اس سے استفادہ کیسے کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ چاند رات جو ہے یہ اتنی بڑی رات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واپس پلٹ جائیں. اب اس رات کے بارے میں ایک اور, پھر یہاں تک کہ جب عید الفطر آتی ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو صبح کر رہے ہو تم, یہ پروردگار عالم کی نعمتیں, وہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے تمہیں انعام میں دیے, ان پر صبح کرو, ان سے آغاز کرو, اس دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ جو پروردگار عالم نے تمہارے لیے بچھایا ہے, ان نعمتوں سے استفادہ کرو جو پروردگار عالم نے تمہیں عطا کی. اب آ جائیں عید کیسے منانی چاہیے. یہ عید کا مفہوم فرحت و سرور کا مفہوم حق بھی ہے, مفہوم باطل بھی. جب یہ پورا واضح ہو گیا, اب آئیے امیر المومنین کی بارگاہ میں ان کے خطبے کا ایک اقتباس. میں نہیں چاہ رہا, بہت ساری روایات ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ خطبے کا اقتباس, اس سے پہلے ایک اور روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے, ٹھیک ہے, یہ عید اس کے لیے ہے کہ جو قیامت کے روز سے امان میں آ جائے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. یہ عید اس کے لیے ہے کہ جو قیامت سے دیکھیں خوشی کس بات پہ, خوشی کس بات پہ ہوگی؟ خوشی اس شخص کو ہونی چاہیے جس کی مغفرت ہو گئی ہو, خوشی اس کو ہونی چاہیے جس کی بخشش ہو گئی ہو, خوشی اس کو ہونی چاہیے جس نے رمضان کی نعمتوں کو سمیٹ لیا. اور جب آپ نے نہ رمضان کی نعمتوں کو سمیٹا, نہ آپ کی توبہ قبول ہوئی, نہ آپ کا استغفار ہوا, نہ آپ, یہ جو نجات دہندہ مہینہ ہے, یہ جو نجات دینے والا مہینہ ہے, یہ جو آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے والا, نجات کے ساحل پر لے کر آنے والا مہینہ ہے, مغفرت الہی کا مہینہ ہے, آسمان الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیطان کو قید کر دی. کس
لیے تاکہ آپ کو گناہوں سے نکالا جائے اور مغفرت کی جانب توبہ کی جانب لے کر آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرحت و سرور اس کے لیے ہے کہ جس کی بخشش ہو گئی ہو, جس کی مغفرت ہو گئی ہو, جس کی توبہ ہو گئی ہو, اور جس کی نہ توبہ ہوئی ہو, نہ بخشش ہوئی ہو, نہ مغفرت ہوئی ہو, تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کس بات پہ, کیا نئے کپڑے پہننے کے لیے کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے, کیا مختلف اقسام کے دسترخوان سے فیضیاب ہونے کا نام عید ہے, صرف اس چیز کا نام عید نہیں ہے. میں خطبہ انشاءاللہ میں بعد میں پیش کرتا ہوں. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو خطبے پر ہم ضرور بات کریں گے, اور میرے روزے پورے ہیں اس لیے میں ایک نیا سوٹ ضرور ڈیزرو کرتا ہوں. تسنیم صدر صاحبہ